مالک ابھی بھارت کے خلاف ہندوستان کے خلاف پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے، جس پہ شمشاد احمد صاحب کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ہمیشہ سے ہے۔ جلال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جلال ایوان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ اکرام سہگل صاحب بھی ایمبیسڈر منیر اکرم سے ایگری کرتے ہیں۔ یہاں تک کی تو ساری ڈسکشن ہے۔ اس کو لے کے اگر ہم تھوڑا سا آگے میں چل سکوں، جلال صاحب، جنرل اعجاز ایوان اور اکرام سہگل، آپ دونوں ملٹری پرسونل رہے ہیں، آپ ایک ملٹری اسٹریٹجی کی نظر سے صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کچھ پیس لکھنا تھا اگست 5 کی مناسبت سے، میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، بہت سی کتابیں میں نے نکالی۔ مجھے سمجھ آئی کہ گرداسپور کا ڈسٹرکٹ، جس نے گرداسپور کے ڈسٹرکٹ کے بغیر ہندوستان نہ تو کشمیر کے ساتھ الحاق کر سکتا تھا، نہ اس کے وہاں پہ جنگ لڑ سکتا تھا، گرداسپور کا ڈسٹرکٹ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف ایوارڈ کو اثر انداز ہو کے گرداسپور کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہندوستان کو دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دیا؟ جب ایمرجنس آف پاکستان کو لائن بائی لائن پڑھتے ہیں چودھری محمد علی کی کتاب کو، تو سمجھ آتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کو رکھنا ہے برٹش کامن ویلتھ میں۔ تو ایک طرح سے ہندوستان کو برٹش کامن ویلتھ میں رکھنے کے لیے، کانگریس کو منانے کے لیے کشمیر کی ڈیل جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن ہمیں وہاں پہ کرتا نظر آتا ہے۔ میرا آپ دونوں سے سوال ہے، جو بھی اس کو پہلے لینا چاہے، کہ اگر یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے بھارت کے سائز کی اور بھارت کی امپورٹنس کی، تو پھر آگے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اکرام صاحب سینئر ہیں، پہلے ان سے جواب لے لیں۔ جی اکرام سہگل صاحب۔ جی دیکھیے، تھینک یو اعجاز۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں کی کشمیر کے اوپر ملیٹریلی۔ ہم نے ہر وقت ایک پالیسی اختیار کی۔ آئی تھنک اگر دیکھا جائے تو آپریشن جبرالٹر بہت اچھی ایک پلان تھی۔ اٹ واز 2 years too early. It was not properly executed. It was not, training was not imparted properly and all. Otherwise, something like Operation Gibraltar could have been attempted, but 2 years later, after 1965, when they had been given proper training, the ground, لوگوں نے prepare کر لیا ہوتا کشمیر کے اندر، motivate کر لیا ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ I don't want to go into this. ہماری پرابلم ابھی بھی یہی ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری پرابلم کشمیر میں آفینسو کبھی بھی نہیں رہی۔ ہماری پرابلم کشمیر میں پوسچر جو ہے کمپلیٹ ڈیفینسو رہی۔ ہمارا کبھی بھی ہمارے کسی جگہ پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم جس طرح ابھی ڈپلائمنٹ ہے وہ ایسے کہیں پر بھی ہم ایسا کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک لمیٹڈ آفینسو ہم نے ضرور کی تھی کارگل میں۔ اگین اٹ واز ویری بلیڈلی پلانڈ، اٹ واز بیڈلی ایگزیکیوٹیڈ، and it was in fact complete idiocy to go in for Kargil at that time, but the plan was a terrific plan. وہ تو بڑی اچھی پلان تھی، بٹ وہ ٹائمنگ نہیں ٹھیک تھی اس پلان کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ڈیفینیٹلی اگر ہم نے دیکھیں، آپ ڈپلومیسی میں ضرور اپلائی کریں، آپ PR پر ضرور اپلائی کریں، بٹ ان دی اینڈ آپ کو آ کے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی ملٹری پروگریس کتنی ہے۔ شکر، ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لاسٹ 2 decades میں ہمیں باقی جو دشواریاں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان آرمی کو پرٹیکولرلی بڑی اچھی بیٹل اناکولیشن ہوئی ہے، اور جو the amount of combat readiness that they have now achieved, including General Ejaz Rahman sitting here، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں کبھی ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی آپ کے پاس ہے۔ اچھا، میرے ساتھ اب آپ اس آرمی سے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی دل ہے کرنے کے لیے کچھ، وہ دوسری بات۔ ہاں ہاں، اچھا سر صاحب، مجھے اسی سوال کو ذرا لے کے جانے دیجیے شمشاد احمد خان صاحب کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جلال صاحب کو بھی پھر لوں گا اس میں، لیکن شمشاد احمد خان صاحب جب کارگل کا ذکر کرتے ہیں، سہگل صاحب کے بیڈلی پلانڈ آپریشن تھا، مجھے یاد پڑتا ہے جو کچھ میں نے پڑھا ہے کہ کارگل کو انٹرنل پولیٹیکل سپورٹ بھی نہیں تھی، وزیر اعظم عمران نواز شریف جو ہے ان کی سپورٹ بھی نہیں تھی، وہ جو ہے دوسری طرف دیکھ رہے تھے، کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، اور اس کی جو لارجر انٹرنیشنل سپورٹ سسٹم ہے، یہ لارجر، اس پہ کیسے رد عمل ہوگا، کیسے ہم اس کو ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ایئر فورس اس میں جو تھی اس کی بہت ضرورت تھی، لیکن ایئر فورس آن بورڈ ہی نہیں تھی۔
تو یہ سب چیزیں بھی اس میں ہوئی ہیں. شمشاد صاحب, آپ اسے جو یہ کہا ہے سہگل صاحب نے کہ ہم آپریشن بھی اگر بریلینٹ ہوتے ہیں, کیپیبلٹی بھی ہے, لیکن ڈپلوائے نہیں کر سکتے, لارجر کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں سکتے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج آپ کی اس نشست میں صرف کشمیر پر بات کرنا چاہوں گا. کارگل میرا خیال ہے موقع نہیں اس موضوع پر اس وقت بات کرنے کا. صرف میں کشمیر کو اس وجہ سے بھی کہ پچھلی میری گفتگو نامکمل رہ گئی تھی اور منیر نے بہت اچھی بات کر گیا. انفیکٹ وہ ہماری ساری گفتگو کا جو سم ٹوٹل ہے وہ بیان کر گیا کہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی پوزیشن پر ہے, ہماری کمزوریاں ہیں, یعنی جس وجہ سے ہم اپنی مسئلے حل نہیں کروا سکے. یہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا. صرف میں اسی بات پر یہ اپنی طرف سے ایک انٹروینشن جو میری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یقیناً ہمارے اندر بہت مسائل ہیں, بہت کمزوریاں ہیں اور بڑی نیگیٹو فہرستوں کا حصہ ہیں, بلکہ ان کی سر فہرست رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان ایک کمزور ملک رہا ہے, اس بات سے میں اتفاق اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ ہم نے گزشتہ 70 سالوں میں بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی جنگیں جیت کر دی ہیں. ہم نے ایک امپائر کو ڈسمینٹل کر کے چھوڑا ہے, سوویت جس کو مغرب ایول امپائر کہا کرتے تھے, اس کو ہم نے ڈسمینٹل کیا. اس کے بعد پھر مشرف کے دور میں اتنی امریکہ کو افغانستان میں ہم نے اتنی مدد کی کہ ہماری کوششوں کے ساتھ بڑی طاقتیں اپنی جنگیں جیتتی رہی ہیں. تو ہم اپنی جنگ کیوں نہیں جیت سکتے, یہ میرا سوال ہے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بات وہ کر گئے, لیکن کاش وہ یہ منیر اکرم یہ کہہ دیتا کہ آج پاکستان کی ایک ایسی قیادت ہے جس کی بات دنیا سنتی ہے, جس کی بات دنیا سمجھتی ہے. میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے 100 سفیر بھی پچھلے 70 سالوں میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہمارے موجودہ قیادت نے اس 1 یا 2 سال کے عرصے میں کر دیا, کیونکہ اس کی ایک جو ہے کریڈیبلٹی دنیا میں کہ دنیا سمجھتی ہے اس کی بات کو. تو اس وجہ سے آج دنیا میں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اب تو سفارتکاروں کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن اور مضبوط کرے, اور اس کے لیے کنکریٹ آئیڈیاز آنے چاہیے بڑے تجربہ کار سفارتکار. یہ بڑا مفصل آپ کا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آف ویو, بڑا ابھی تک کمپریہنسو آپ کا بڑا پوائنٹ آف ویو آیا. کوئک میں جنرل صاحب کو بریک سے پہلے, جنرل صاحب یہ جو شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری بڑی طاقتوں کی جنگیں لڑتے رہے ہیں, ان کو فتح سے ہمکنار کرتے رہے ہیں, امریکہ کی طرف ان کا اشارہ ہے, افغانستان کی طرف اشارہ ہے, تو ہم اپنی جو جنگیں ہیں اس کو ہم جو اپنا جو کاز ہے اس کو ہم نہیں ٹھیک طرح سے ہینڈل کر سکے. موحد بات بالکل درست کہہ رہے ہیں شمشاد صاحب. بات یہ ہے کہ ہم اچھے معاون تو ثابت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں جب تک ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے طاقتور ممالک کی, تو وی ہیو ڈن ونڈرز. میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ جب ہمارے مفاد کی بات ہوئی تو ہمیں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں مل سکی جو دنیا کو ملتی, جو اس وقت ہی ہم نے یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا, لیکن امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. امریکہ کی ہم نے مدد کی تو امریکہ اور ویسٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور ان کو یو این کا کور موجود تھا. ہم یہ سب کچھ آج بھی کر سکتے ہیں. میں نے پہلے یہیں سے بات کی ابتدا کی تھی کہ ہمیں جب تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے, ہم سے بڑا بیر لے لیا گیا لیکن رشیا کا ویٹو کسی نے نہیں رکوایا. 71 بار میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے, صرف وہ ملٹری فیلئر بھی تھا, پولیٹیکل فیلئر بھی تھا, ڈپلومیٹک فیلئر بھی تھا, لیکن اس میں ڈپلومیسی نے یا ویسٹرن کنٹریز نے ہماری مدد نہیں کی, حتیٰ کہ چین اور امریکہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا, اور ہندوستان یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کر کے چلا گیا. پھر ہم 1984 میں امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑ رہے تھے یو ایس ایس آر کے خلاف. انڈیا نے سیاچن آکوپائی کر لیا اور امریکہ نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ کوئی معاونت نہیں کی. ill planned, ill executed Kargil, I agree with اکرم صاحب, لیکن ill timed, I would say ill timed, لیکن اس میں بل کلنٹن نے جو امداد انڈیا کو دی
وہ اسٹریٹجک ایمبریس بن گیا ان دونوں کا پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی مدد کسی نے نہیں کی. تو جب یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتی ہے تو وی ڈیلیور، لیکن جب ہمارے مفاد کی بات ہوتی ہے تو دے لک دی ادر وے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ڈپلومیسی ایک ایسا پروسیس ہے جو صرف ایک بات، ڈپلومیسی کو کوئی آدمی ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتا. یہ جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، امن میں بھی، لیکن ملٹی پرانگ اپروچ ہوگی تو کشمیر حل ہوگا. الون ڈپلومیسی سے نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں. اور میرے خیال میں منیر اکرم صاحب بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں، اور ہمارے یہ دونوں جو لرنڈ دوست بیٹھے ہیں یہ بھی یہی کہیں گے کہ ڈپلومیسی الون ول ناٹ گیٹ یو کشمیر. یہ لکھ لیں آپ. اکرام سہگل صاحب، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا انٹیلیجنٹلی؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو میں شمشاد صاحب کو یہ ضرور جواب دوں گا کہ خالی یہ نہیں کہ اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. دنیا میں جیو پولیٹیکل چینجز بہت آئی ہیں، اور اس ریجن میں جیو پولیٹیکل چینجز آئی ہے وہ اٹ از بین ڈیرائیوڈ فرام دا بلڈ آف دا سولجرز آف پاکستان، جنہوں نے کاؤنٹر انسرجنسی دنیا میں سب سے اچھی کاؤنٹر انسرجنسی لڑ کے پارٹیسپیٹ کیا. جنرل رحیل شریف نے سٹارٹ کیا تھا یہ پروسیس، اور جنرل باجوہ نے اس کو کنٹینیو کیا. تو آج کو جب وہ پلیٹ فارم یہاں پر جو ان کو ملتا تھا وہ جب ختم ہو گیا، اور طالبان آلسو ریلائز کہ بھئی ہمیں اب ٹائم آ گیا ہے کہ نیگوشیٹ کرنا، انہوں نے اپنی کمپرومائز کی، یونائٹڈ اسٹیٹس پولنگ آؤٹ، باقی بہت سے چینجز ہوئے. تو آئی تھنک کمبینیشن آف آل دوز سرکمسٹانسز اینڈ یس obviously the reputation and the credibility of Imran Khan himself also helped. اب دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو بڑا اچھا جنگ، ہم نے جو ڈیورالٹر کی جتنی بھی لیسنس لڑ کے سن کے پڑھ کے ہم نے اپلائی کیا ڈیورنگ دا وار اگینسٹ دا سوویٹس ان افغانستان. ہماری یہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے کتنے لوگ وہاں پر ایس ایس جی کے اور شہید ہوئے، والنٹیئر جو جا کے وہاں شہید ہوئے ہمارے اپنے. لیکن ابھی کیا کرنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے یہ سے آپ نے سبق سیکھنا چاہیے. جس نے اعجاز نے بتایا، بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ چیز ڈپلومیسی سے خالی نہیں جیتی جائے گی. آپ کو پوسچر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ جو کچھ ہم افغانستان میں کر سکتے تھے ہم ریلائی نہیں کریں گے کہ مجاہدین پر یا طالبان پر، ہم خود کر سکتے ہیں وہی کام. جبرالٹر کی جو لیسنس تھی وہ کر رہے. دیکھیں اگر وہی چیز، اور میں ایک اور بات کر دیتا ہوں، شمشاد صاحب نے بات کی، میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، سن لینا میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، مجھے کوئکلی ایک منٹ دے دیں. میرے پاس 2 منٹ ہے، مجھے کوئکلی کارگل سے تو آپ نے سیکھنا چاہیے، میرے پاس نے سیکھنا چاہیے تھا. آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ شمشاد صاحب اوائڈ نہ کریں اس بات کو. کارگل سے آپ کو سیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں بہت سی جگہوں میں. کارگل کی آپ مثال استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جنرل صاحب، ویری کوئک کامنٹ بیفور دا پروگرام ختم ہو جائے، اور پھر اس کا کہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس وقت کشمیریوں کی مدد کے لیے؟ کمبینیشن آف ڈپلومیٹک اینڈ نان ڈپلومیٹک آپشنز. تمام جنگیں $1 بلین وارز نہیں ہوتی. مضبوط معیشت گارنٹی نہیں ہوتی ملٹری سکسیس کی. اگر یہ ہوتا تو امریکہ ویتنام میں کامیاب ہو جاتا، امریکہ سیریا میں کامیاب ہو جاتا، امریکہ افغانستان میں اپنے مقاصد حاصل کر لیتا. وہ بہت مضبوط معیشت ہے. لیکن ہمیں کشمیر کے حصول کے لیے کمبینیشن آف ڈپلومیٹک اینڈ نان ڈپلومیٹک آپشنز اگر ہم انٹیلیجنٹلی ایکسرسائز کریں گے تو وی ول گیٹ وٹ وی وانٹ.